السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اچھی صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے، خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ گپ شپ کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی آپ کے سامنے پھر حاضر ہے۔ پازیٹیو ٹاکس لے کر ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، مثبت باتیں، مثبت سوچ کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے میں اس کو کریٹ کیا جا سکے۔ تو آج کا جو عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اکثر آپ کے سامنے یہ جملہ آتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو جب اگر اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو جب اسے منع کیا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے، تو اس کا آگے سے جملہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ تو یہ جو جملہ ہمارے اندر آ گیا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ آ گیا ہے کہ اس نے کیا ہے، میں نے کیا تو کیا ہو گیا۔ تو اگر سوچا جائے، اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف چل رہے ہیں، ہم اگر پازیٹیو سینس میں سوچیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو ہم اسے کیوں فالو کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مائنڈ کو اس سائڈ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے کہ اگر وہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اگینسٹ پازیٹیو رسپانس دینا ہے، ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اس نے کیا یا اس کے بچے نے کیا تو میرے بچے نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ اکثر بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اکثر کلاس رومز میں، گلی محلے میں کھیلتے ہوئے بچوں کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اگر اگریسو ہو گیا، اس نے لڑائی جھگڑے میں کوئی گالی دے دیا، اس نے کوئی تھپڑ مار دیا ہے، اس نے گریبان پکڑ لیا ہے، تو اگلا بچہ بھی اس کو وہی رسپانس دیتا ہے، اور رسپانس دینے کے بعد جب لڑائی بڑھ جاتی ہے، بڑوں تک لڑائی جاتی ہے، تو جب بچوں سے بات کی جاتی ہے تو بچے کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس نے مجھے مارا تھا تو میں نے بھی اسے مارا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی تو میں نے بھی اسے گالی دی ہے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے بچوں میں، اپنی سوچ کو بھی اور اپنے بچوں میں بھی یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ بجائے ہائپر ہونے کے، بجائے اسی زبان میں، اسی لہجے میں اس کو جواب دینے کے بجائے آپ اسے اچھے طریقے سے، اسے پہلے نارمل کریں، اسے پہلے ٹھنڈا کریں، اسے پانی پلائیں، اور پھر اس سے بات چیت کریں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، اور اپنا رسپانس دے کے اس کو یہ ثابت کریں کہ جب آپ اپنا ایک اچھا رسپانس دیں گے تو اس پہ آٹومیٹک یہ پروو ہو جائے گی بات کہ شاید اس سے غلطی ہو گئی، یا وہ گلٹی فیل کرے گا، غلطی کی معافی مانگے گا، اور بات بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ہمیں اپنی لائفز میں سے، اپنی زندگیوں میں سے اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے تو کیا ہو گیا۔ بہت کچھ ہو جاتا ہے، باتیں بہت آگے تک بڑھ جاتی ہیں، بچوں کی لڑائیاں جب بڑوں تک جاتی ہیں، بڑے بھی ہائپر ہوتے ہیں تو لڑائیاں بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور معاشرے میں بہت سارا جو ہے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ باتیں چوری چکاری کی طرف بھی جا سکتی ہیں کہ فلانے نے کوئی چیز چوری کر لی ہے، اگر میں نے کر لیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے، اور معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم نے اچھے ذہن پیدا کرنے ہیں، نہ کہ برائیوں کی طرف چلنے والے ذہن پیدا کرنے ہیں۔ جب ہم اچھے ذہن پیدا کریں گے، اچھی سوچ پیدا کریں گے، تو ہمارا معاشرہ آٹومیٹک اچھا ہو جائے گا، آٹومیٹک ترقی کی طرف جائے گا۔ تو آج سے آپ لوگ تہیہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی بات کا، کسی بھی جو شخص ہے اس کے کسی بھی عمل کا جواب اسی طرح سے اس کو نہیں دینا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ہٹ کے اس کو تھوڑا جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں جواب دیں، تاکہ وہ پازیٹیو چل سکے۔ اور بچوں میں بھی کوشش کریں کہ بچوں میں لڑائی جھگڑا اول تو ہونا نہیں چاہیے، اگر کہیں ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بات کو بگاڑنے کے بجائے جو ہے وہ بات کو صحیح سائڈ پر لے کے جائے۔ اور اکثر جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، کسی بچے نے گھر میں آ کر بتایا کہ وہ فلانے کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، ایسا ہو گیا، یا فلاں نے مجھے کچھ کہہ دیا، تو پیرنٹس بھی ہائپر ہو کے فوراً سے جو ہے وہ رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسپیشلی ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے ٹین ایج میں تھے، یا ہم چھوٹے تھے، ہم گلی محلے میں کھیلتے تھے، تو ہم اپنے محلے کے بزرگوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ احترام کس طرح سے کرتے تھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام ہمارے سامنے آ رہا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ محلے کا بزرگ ہے، یہ ہمارے گھر میں جا کے شکایت لگا دے گا یا بات ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی،
ہمارے پیرنٹس ہمیں ہماری ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, ہمیں پوچھیں گے, تو ہم جو ہے وہ برائیوں سے رکے رہتے تھے. تو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ, اور یہ چیز جو ہے پیرنٹس نے ہمارے اندر ڈیولپ کی تھی کہ کوئی بزرگ ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے, اس کا جو احترام ہے, وہ پیرنٹس نے ہمارے اندر پیدا کیا تھا. کس طرح سے پیدا کیا تھا کہ وہ بجائے ان بزرگوں کو, اس ٹیچر کو غلط کہنے کے بجائے ہماری ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. آج کل کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ پیرنٹس نے بچوں کو خام خواہ کے ایسے لاڈ پیار میں ڈال دیا ہے اور اتنے نازک بچوں کو بنا دیا ہے کہ بچوں پہ سختی تو بالکل پیرنٹس برداشت ہی نہیں کرتے. حالانکہ کوئی بھی بزرگ ہے, کوئی بھی بڑا آدمی ہے, کوئی بھی ٹیچر ہے, اگر آپ نے کسی بچے کو کسی ادارے میں بھیجا ہوا ہے, کسی ٹیچر کے پاس بھیجا ہوا ہے, تو وہ ٹیچر, وہ ادارہ اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ بچے کو خام خواہ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا یا خام خواہ اس کی پٹائی کرے گا. پٹائی تو آج کل ٹیچرز نہیں کرتے, ٹیچر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ بچے, آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں, اب جب شرارت میں کوئی بچہ دوسرے بچے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے یا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ٹیچر ایز اے ہول کلاس میں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے. ٹیچر کا بچے کے ساتھ کوئی لین دین, کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ دشمنی میں اس سے جو ہے وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرے گی. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, بچے کا مائنڈ کچا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ سچ کچھ بھی ہوتا ہے وہ بولتا ہے. آگے سے جو پیرنٹس یا جو بڑے اس کو رسپانس دے رہے ہیں, وہ اس کے مائنڈ میں وہ چیز پکی کرتے ہیں کہ اس نے آگے سے کیا سیکھنا ہے. اب جب بچے نے گھر جا کے بتایا کہ مجھے محلے میں کسی بزرگ نے ایسے کہہ دیا یا میری ٹیچر نے آج مجھے ڈانٹا ہے, تو پیرنٹس یہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ پیچھے ریزن کیا ہے. بچے نے بھی تو آخر کچھ کیا ہوگا نا, ٹیچر پاگل تھوڑا ہی ہے کہ اس نے اس کو ڈانٹ دی ہے. تو پیرنٹس بجائے یہ کہ بچے کو سمجھائیں, بچے کے اوپر سختی کریں, بچے کو کہیں کہ آپ نے کوئی شرارت کی ہوگی تو اس وجہ سے ٹیچر نے ڈانٹا ہے یا کسی بزرگ نے آپ کو اس وجہ سے سمجھایا ہے. اگر اتنا جملہ بچے کو ایک دفعہ کہہ دیا جائے تو بچہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے گا ہی نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ جا کے بچے کے سامنے پھر ٹیچر سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو ڈانٹا ہے تو کیوں ڈانٹا ہے. اسی طرح کسی بزرگ سے یہ ہو جاتا ہے تو بزرگ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو ایسی بات کیوں کہی ہے, ہم نے کبھی اپنے بچے کو ایسی بات نہیں کی, تو آپ نے اسے کیوں بات کہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا مائنڈ پختہ ہو جاتا ہے کہ میں تو جو بھی کر لوں, میرے پیرنٹس آ کے کسی بھی شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے, میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. تو وہ بچے کا مائنڈ اتنا پختہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ پھر بڑے سے بڑی غلطی, بڑے سے بڑا جرم کرنے سے بھی نہیں کتراتا. اس کو پتا ہوتا ہے جی کہ میرے پیرنٹس مجھے سنبھال لیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے معاشرے میں اچھی تربیت کے لیے کچھ اصول وضع ہونے چاہیے, کچھ اقدار ہونی چاہیے. اسلامی بھی ہماری اقدار ہیں, ہمارے ایز اے نیشن بھی ہماری کچھ اقدار ہیں, کچھ رولز ہیں, کچھ تہذیبیں ہیں جس کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. تو آج کے معاشرے میں جو افراتفری ہوتی جا رہی ہے, وہ میں نے جو آبزرو کیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے بچوں کو بھیجا لاڈ پیار, اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ سکھانا چھوڑ دی ہے. آپ کو میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, آپ اختلاف کر بھی سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں ناگوار نہیں گزری ہوں گی, آپ میری باتوں پر تھوڑا عمل بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری, اچھا نوجوان, ذمہ دار نوجوان بنا کر معاشرے میں پیش کریں اور اچھی تربیت کریں. شکریہ, جزاک اللہ. آئندہ تک کی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.